سینئر سیاسی تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ وطن واپسی کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے پاس ایک راستہ یہ بھی ہے کہ وہ عمران خان سے مفاہمت کر لیں، جس طرح بے نظیر کے ساتھ میثاق کیا تھا وہی معاہدہ دوہرا دیں، عمران خان سے تصادم کی بجائے تعاون کا راستہ اختیار کریں اور جمہوریت کو فروغ دینے کی بات کریں۔ اپنے ایک کالم میں عمار مسعود لکھتے ہیں کہ نواز شریف اب ملک میں واپس آ جائیں گے، 2019 کے گئے ہوئے 2023 میں لوٹ کر آئیں گے۔ اس عرصے میں ان کا علاج بھی ہو گیا اور ہائی برڈ نظام والوں کی طبیعت بھی صاف ہو گئی۔ اس نظام کی بساط بچھانے والوں کا اپنی ہی دوا سے کافی حد تک علاج ہو گیا۔ پتہ نہیں مرض مکمل طور پر ختم ہوا یا نہیں، مگر ان برسوں میں مرض کی کم از کم تشخیص ہو گئی۔ اس قوم کی ناکامی اور نامرادی کی وجوہات اب بچے بچے کو سمجھ آ چکی ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ انہیں اصل مرض کا پتہ نہیں ہے، وہ خوف زدہ ہیں یا حقیقت کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں۔ اب اصل معاملہ نوشتہ دیوار بن چکا ہے۔ اب لوگ سرگوشیاں نہیں کر رہے، اب نعرے لگ رہے ہیں۔ اب لوگ اپنی شناخت چھپا نہیں رہے، بلکہ اپنی شناخت اصل مرض کے حوالے سے بنا رہے ہیں۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اس ملک میں سب قوتوں کو سبق مل چکا ہے، سب اپنی غلطیوں کا آموختہ دہرا چکے ہیں، کسی کا کسی سے حجاب نہیں رہا۔ اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہماری غلطی نہیں ہے، اب کوئی نہیں لیکچر دے رہا کہ ہم مقدس ہیں، اب کسی کے سر پر عظمت رفتہ کی دستار نہیں ہے، اب کوئی سوشل میڈیا کے دشنام سے محفوظ نہیں، اب جنگ اداروں کی نہیں رہی، اب بات افراد تک آ گئی ہے، اب مرحلہ جان بچانے کا ہے، اب کوشش عزت کو تار تار ہونے سے محفوظ رکھنے کی ہے۔ ماضی کے سب مینار ڈھہ چکے ہیں، اب کسی کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب ایک نیا زمانہ سب کو درپیش ہے اور اس زمانے میں نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف کے پاس اب بھی بہت آپشن ہیں۔ ایک راستہ تو سامنے کا ہے کہ سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لیں، اس دیوار کو ٹکر مارے جس دیوار سے عمران خان نے اپنا سر پھوڑا ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ تاریخ کے کمزور ترین مرحلے سے گزر رہی ہے۔ عمران خان نے جتنا نقصان اسے پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب وہ بیک فٹ پر ہے۔ اب اس میں نہ ماشاء اللہ لگانے کی ہمت ہے، نہ چور دروازے سے حکومت کرنے کی۔ اب آخری وار درکار ہے، پھر راج کرے گی خلق خدا۔ نواز شریف کی طرف سے بس ایک نعرہ مستانہ درکار ہے، 100 سنار کی اور ایک لوہار والی ضرب کا انتظار ہے۔ عمار مسعود کے مطابق دوسرا راستہ یہ ہے کہ مفاہمت کر لیں، عمران خان سے انتقام لیں اور عمران خان کو لانے والوں کے نام بھول جائیں، عمران خان کو عقوبت خانے میں مزید ایذا پہنچائیں، ان کے سارے ساتھیوں کو گرفتار کروا دیں، اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا بدلہ لیں، ان کی مزید فائلیں کھلوا دیں، ان پر مقدمات کی لائنیں لگا دیں، انہیں عبرت کا نشان بنا دیں، ان سے وہی سلوک کریں جو بے نظیر کے ساتھ کیا تھا، ان کے خلاف بھی شیخ رشید جیسے بندے بھرتی کریں جو ان سے بڑھ بڑھ کر گالیاں دیں، لیکن اس سارے عمل میں احتیاط رہے کہ نہ ہائی برڈ نظام کی بزم سجانے والوں کے نام آئیں، نہ جنرل باجوہ پر کوئی الزام آئے، نہ فیض حمید کا کوئی ذکر ہو، بس ایک سیاستدان دوسرے سے انتقام لے۔ اس رسم کے ہمارے ہاں پرستار بھی بہت ہیں، اس کا اجر بھی اسی سماج میں زیادہ ہے۔ نواز شریف کے پاس تیسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان سے مفاہمت کر لیں، جس طرح بے نظیر کے ساتھ میثاق کیا تھا وہی معاہدہ دوہرا دیں، عمران خان سے تصادم کے بجائے تعاون کا راستہ اختیار کریں، جمہوریت کو فروغ دینے کی بات کریں، اگرچہ عمران سے توقع نہیں کہ وہ بات سمجھیں گے، مگر بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ عمران خان کو بتائیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے کبھی ڈکٹیشن نہیں لوں گا کا نعرہ لگانا پڑتا ہے، کبھی کاکڑ فارمولہ اپنانا پڑتا ہے اور کبھی ووٹ کی حرمت کا علم بلند کرنا پڑتا ہے، کبھی وطن بدر ہونا پڑتا ہے، کبھی طیارہ سازش کیس بھگتنا پڑتا ہے، کبھی بستر مرگ پر بیوی کو چھوڑ کر بے بنیاد مقدمات میں آ کر گرفتاری دینا پڑتی ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس ایک راستہ اور بھی ہے، وہ آئین پاکستان کا راستہ ہے، وہ پارلیمان کی حرمت کا راستہ ہے، وہ 25 کروڑ لوگوں کی فلاح کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلتے ہوئے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اس راستے پر خاردار کانٹے بھی ہیں اور کھائیاں بھی، لیکن یہ درست قوموں کی منزلت کا راستہ ہے۔ ہم نے کبھی اس راستے کو اختیار کرنے والوں کی عزت نہیں کی، انہیں معاشرے میں مقام نہیں دیا، لیکن یہ آئین کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے، ایک بے لوث اور بے لاگ گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جس میں الزام لگانا مقصود نہ ہو بلکہ اس دشوار صورتحال سے نکلنا مقصد ہو، جہاں اختلاف کی تمام صورتوں کو ختم کیا جائے، جہاں اچھے مستقبل
की राह तलाश की जाए, जहां माजी के जख्मों को उधेड़ना बंद किया जाए, बस एक रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल की राह तलाश की जाए। अम्मार मसूद कहते हैं कि 25 करोड़ लोग बहुत होते हैं, 25 करोड़ लोगों के सीने में लगे जख्म भी बहुत होते हैं। इन जख्मों का इलाज बहुत दूर की बात है। अभी तक तो इन जख्मों को शुमार करने का मरहला तक नहीं आया। नवाज शरीफ इस वक्त दुनिया के सबसे तजर्बाकार सियासतदानों में से एक हैं। कितने लोग हैं जो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं और चौथी दफा वजीर आजम बनने का इम्कान है। वो उम्र के इस हिस्से में हैं जहां ओहदे की तमा दिल में नहीं रहती, अलबत्ता तारीख में ताबिद्दा रहने की ख्वाहिश जरूर होती है। अब ये नवाज शरीफ पर मुनहसिर है कि वो तारीख में अपना नाम रकम करने के लिए किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। उनके लिए सब ऑप्शंस खुले हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।